بد مذہبوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، تمام احباب خاص طور پر اس پر توجہ رکھیں اور دیکھیں ایک ایسا نازک دور ہے، ایمان بچانا کتنا مشکل ہے۔ اب واقعہ حضرت ابراہیم کا یہ بتا رہا تھا جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے مدد لینے کا انکار کر دیا کہ مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں۔ یہ کیا بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ پر مجھے توکل ہے، یہ واقعہ بتا رہا تھا۔ بد مذہبوں نے اس واقعے سے اس بات کو نکالا اور اپنے لوگوں کو اور مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے کہا دیکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد لینا جائز ہوتی تو حضرت ابراہیم فرشتوں سے ضرور مدد لے لیتے۔ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے مدد نہ لی، یہاں تک کہ حضرت جبریل سے بھی مدد نہ لی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ جو اللہ کے سوا کسی سے مدد لیتا ہے وہ حرام کرتا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سوال اٹھاتے ہیں ہمارے سیدھے سادے لوگ، کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، واقعی میں حضرت ابراہیم نے تو فرشتوں سے مدد نہیں لی، اگر لینا جائز ہوتی تو ضرور لے لیتے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں؟ حضرت جبریل فرشتوں میں رسول ہیں، معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ ممکن نہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد لینا حرام ہوتی تو فرشتے اور حضرت جبریل جو فرشتوں کے امام ہیں وہ ایک اللہ کے نبی کو حرام کام کی دعوت دیتے؟ جواب سن میں آیا؟ میں نے کہا بد مذہبو تم مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ تم نے کہا، ہمارے سیدھا سادے لوگ کہتے ہیں بھائی بہت خطرناک بات ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، آپ انشاءاللہ اہل سنت کے علماء کی صحبت میں بیٹھے تو الحمدللہ آپ کا ذہن خود ہی کلیئر ہو جائے گا۔ ان کی بات میں کوئی جان نہیں ہوتی، ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ حرام کام کی دعوت دینا بھی حرام ہے، کفر کی دعوت دینا بھی کفر ہے، تو معاذ اللہ اللہ کے فرشتے اور حضرت جبریل حرام کام کی دعوت دے رہے تھے؟ حضرت جبریل جو فرشتوں میں رسول ہیں کیا وہ گناہ کی دعوت دے رہے تھے؟ کیا وہ کفر کی دعوت دے رہے تھے؟ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل سمیت جتنے فرشتے ہیں ان کا مقام حضرت ابراہیم سے کم ہے، حضرت ابراہیم کا درجہ ان سے بلند ہے۔ حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت جبریل سے کہ تو جو میری مدد کرنے کے لیے آیا، میں چاہوں تو وہ کام خود بھی کر سکتا ہوں لیکن میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ آپ کو اعتراض کا جواب سمجھ میں آیا؟ حضرت ابراہیم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ میں نے کہا اگر تیری بات مان لی جائے تو کیا اللہ کے فرشتے حرام کام کی دعوت دے رہے تھے معاذ اللہ؟ کیا شرک کی دعوت دے رہے تھے؟ اگر تو کہے گا ہاں تو معاذ اللہ تو فرشتوں پر شرک کا فتویٰ لگا کر خود اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے جہاں تک مدد کی بات ہے تو قرآن میں بھی موجود ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ پھر قرآن خود فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ 28ویں پارے میں رب نے خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے، حضرت جبریل مدد کرنے والے ہیں اور اللہ کے جتنے اولیاء ہیں وہ مدد کرنے والے ہیں۔